السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی درگاہ سے وضو کر کے آ رہا ہوں، اور آتے ساتھ ہی جو ہماری بلڈنگ میں اوپر والے جو صاحب ہیں جو پاکستان نیوی صدر میں ہوتے ہیں، دوبارہ سے ان کے گھر سے ٹھک ٹھک کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب، آپ ان سے بولو کہ بھائی صاحب گھر میں جو آپ کو تعمیراتی کام کروانا ہے نا وہ ایک ہی بار کروا لو۔ ویسے ایک بات ہے، فائدہ بہت ہو رہا ہے ان کو، رام موسیٰ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، بیوی اور بیٹیوں کو دوسروں کے بستروں پر بھیجا جا رہا ہے، پاکستان نیوی کے اہلکار ہوتے ہوئے را اور موساد کے دھلے اور بھڑوے بنے ہوئے اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان نیوی کے کس بڑے یہودی افسر کے بستر پر اپنی بہن، بیوی اور بیٹی کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ تحقیقات کرنا یہ آپ کے ذمہ بنتا ہے۔ اور دوپہر کو جب میں بلڈنگ سے سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا تو یہ اتر رہے تھے سیڑھیاں نیچے، اور جب میں واپس اوپر چڑھ رہا ہوں تو یہ بھی میرے پیچھے سیڑھیاں اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ کیا نظر رکھ رہے ہیں یہ را اور موساد کے لیے بھائی، کمال کی بات ہے۔ اور حسن چٹھا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے ابھی کہ ایک سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کو پی ٹی آئی کے جو ہماری یہودی کمیونٹی کی جماعت ہے، اور ہماری بلڈنگ میں بھی مسلمان کے بھیس میں یا تو یہودی ہیں، جیسے پاکستان نیوی کا MES کا شاہنواز ہے جس کی بیوی شاید افغانی یہودن ہے، اور جو یہ اوپر والا اہلکار ہے نیوی صدر والا، اس کا بیٹا بھی اسکول بیگ پہن کے ڈکیتیں ہی مار رہا ہوتا ہے اور رام موساد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور بلڈنگ میں بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ اور ابھی جب میں وضو کرنے جا رہا تھا درگاہ کی طرف تو راستے میں ایک بچی جو نیچے والے نیوی اہلکار کی بیٹی ہے، جو پہلے ہماری بلڈنگ میں رہ کے جا چکا ہے، پاکستان نیوی کا را اور موساد کا دہشت گرد، جس سے میرا پہلے بھی جھگڑا ہو چکا ہے، تو اس کی بیٹی چھوٹی بچی ہے، وہ بول رہی ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ صحیح بات ہے بھائی، ظاہری بات ہے قادیانی مرزائی اور یہودیوں نے ان کو اتنی بےغیرتی سکھا دی ہے کہ یہ اپنی بچوں کے سامنے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں، اور قادیانیوں میں تو اللہ معاف کرے ان کی ماں بہنیں بھی حلال ہیں، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی بےغیرتی پھیلائی جا رہی ہے جمہوری ہزارہ ریلوے میں۔ اب بھی اگر پاک فوج خاموش رہی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حسن چٹھا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ علاقے کے لوگوں کو باہر سے لا لا کر گمراہ کر رہے ہیں، ان کی پورن ویڈیوز تیار ہو رہی ہے، ان کے ساتھ گروپ سیکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نیوی کے ایسے اہلکار جو صابر ساری میں، جو PNS شفا میں، جو FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں، جو MES میں موجود ہیں، اور جو بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس سینٹر میں موجود ہیں، یہ سارے ہی فساد مچا رہے ہیں، اور ان کی اضافی آمدنی اور اتنی زیادہ شاپنگ کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اہلکار ڈکیتی مارنے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بے گناہ شخص کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا، مسلمان تھا تو شہید ہو گیا، اللہ کرے مسلمان ہی ہو۔ تو یہودی اور قادیانی مرزائی اس طریقے سے پاکستان کی آبادی بھی کم کر رہے ہیں، دجال مدعو کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں انتہائی بےغیرت ہو چکی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو فوج کو لانا پڑے گا کراچی میں، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، کیونکہ ہر روز کراچی میں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو، جو مسلمان بچے اور بچیاں ان کو، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ہر روز کراچی میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جو یہ خاتون یاسمین کی خودکشی کی خبر بھیجی ہے تو یہ شاید عید کے بعد کی خبر رہی ہے، کیونکہ عید کے بعد ہی اخبار آیا تھا، تو اگر آپ ابھی غور نہیں کرو گے تو معاملات بہت بھاری ہو جائیں گے۔
اور یہ اتنی زور سے ٹھک ٹھک کرتا ہے تو اس کا اثر میرے پھیپھڑوں پر پڑ رہا ہوتا ہے. کیا بولیں اب ان کو. بہرحال یہ نیول ایڈمرل اور ISI اور نیول انٹیلیجنس اور پاک فوج اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد مرزا کا کام بنتا ہے کہ ان را اور موساد کے دہشت گردوں کو پکڑ میں لائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ اس کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو. چلو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن باہر یہ لوگ جو ڈکیتیاں مارتے ہوئے قتل کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے. باہر بائک چھینتے ہوئے جو لوگوں کے سروں پر گولیاں ماری جا رہی ہیں, جو ان کو معذور کیا جا رہا ہے, تو یہ یہودیوں کا پرانا وتیرہ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.